اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام برکت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد نذیر سیالوی حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل اپنا خیال۔ تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنا خیال چینل کی ٹیم خصوصی نشریات رمضان المبارک کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پچھلے سال بھی آپ احباب نے، تمام دیکھنے والوں نے بڑی محبت اور شفقتوں سے نوازا، اور اسی محبت کو لیے ہوئے آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ناظرین کرام، آج کا پروگرام اس لیے بھی بہت خاص اور اہم ہے اور بہت ہی برکتوں کا حامل پروگرام ہے کہ آج ہم نے جس ہستی کے حضور اپنی محبتوں، عقیدتوں اور غلامی کا اظہار پیش کرنا ہے، کائنات انہیں دختر مصطفیٰ، مخدومہ کائنات، شہزادی رسول، ملکہ فردوس بریں، خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ان کا یوم وصال بھی تھا، اور اس حوالے سے اپنا خیال چینل کی ٹیم ایک خصوصی ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آج ہم اس نیت اور ارادے سے بیٹھے کہ آج کی یہ حاضری ہمارے لیے سامان آخرت ہے، اور ہمارے ساتھ بڑی ذی قدر شخصیات آج کے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ ہیں۔ میں اپنے پہلے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں۔ ہمارے ممتاز محترم مہمان حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب خاص طور پر آج اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے۔ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ پروفیسر صاحب آپ کا کہ آپ اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے۔ اور ہمارے دوسرے ذی قدر مہمان، عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں قاری محمد آصف صاحب آج خاص طور پر اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے، آج ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ ہم آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ آج کا یہ پروگرام خاص طور پر سیدہ کائنات کے حوالے سے ترتیب دیا گیا۔ میں تمام دیکھنے والوں سے میری اتنی ہی استدعا ہے کہ آپ خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو خاص طور پر ضرور شامل کریں۔ آج کا پروگرام سیدہ کائنات کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے فضائل کے حوالے سے، آپ کی عظمتوں کے حوالے سے خاص طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ میں تمام دیکھنے والے جو احباب شامل ہو رہے ہیں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے استدعا بھی ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس خوبصورت ذکر میں بہت سے احباب شامل ہو جائیں۔ اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں آغاز قبلہ قاری محمد آصف صاحب بڑے خوبصورت انداز اور کے ثنا خواں ہیں، بڑی خوبصورت آواز، خوبصورت ادائیگی آپ کا خاصہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ سرور کونین میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں۔ جتنے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ دل پہ لکھا واہ واہ، سبحان اللہ۔ لب پہ رہا صلی علی محمد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دل پہ لکھا لب پہ رہا اللہ اللہ اللہ، صلی علی محمد، کیا کہنے، واہ واہ حد آخری واہ واہ، پہلا سرا صلی علی محمد، سبحان اللہ حد سبحان اللہ۔ آخری پہلا سرا صلی علی محمد، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی بہت
راتیں ہوئی، واہ واہ واہ، اللہ رب اکبر، سے میری باتیں کیا کہنے، ہوئی، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایسی بہت راتیں ہوئی، رب سے میری باتیں ہوئی، تو رب نے بھی مجھ سے کہا صلی علی محمد، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، رب نے بھی مجھ سے کہا اللہ اکبر، صلی علی محمد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تشنا سبحان نبی ایک نہر ہے، اللہ اکبر، تنہائی بھی ایک شہر ہائے ہے، ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تشنا نبی ایک نہر ہے، تنہائی بھی ایک شہر ہے، واہ واہ، اس شہر کی آب و ہوا کیا کہیں، صلی علی محمد، واہ واہ، سبحان اس اللہ، شہر کی آب و ہوا، آب و ہوا صلی علی محمد، حد آخری پہلا سرا صلی علی محمد، واہ 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 واہ، صلی علی کیا کہیں، نبینا صلی علی محمد، واہ واہ، سبحان دل اللہ، پہ لکھا کیا بات ہے، لب پہ رہا صلی علی محمد، حد آخری واہ واہ، پہلا سبحان اللہ، سرا صلی علی محمد، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے دل نشین انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں قاری محمد آصف صاحب، اور حضرت مظفر وارثی علیہ رحمہ کا لب و لہجہ اور خوبصورت انداز، کیا کہنے، ماشاءاللہ، میری ہر سانس پر اس کی مہر نظر، واہ واہ، میری ہر سانس پر اس کی مہر نظر، میرے ہونٹوں پہ کھلتا ہوا بھی وہی، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، میرے ہر سانس پر اس کی مہر نظر، میرے ہونٹوں پہ کھلتا ہوا بھی وہی، کیا کہنے، واہ واہ، ساتھ بھی اس کے ہوں، آہا، اس کو طے بھی کروں، سبحان اللہ، قافلہ بھی وہی، راستہ بھی وہی، اللہ اللہ، واہ واہ، میری ہر سانس پر کیا کہیں، سبحان اللہ، کتنے لوگوں کا احسان ہے تاریخ پر، واہ واہ، ایسا انسان کوئی دکھائے مگر، اللہ اللہ، کتنے لوگوں کا احسان ہے تاریخ پر، واہ واہ، ایسا انسان کوئی کیا بات، دکھائے مگر، اللہ اللہ، سر
پہ بارے ستم واہ واہ سبحان سنگ اللہ، بستہ شکم کیا کہنے، سبحان اللہ. سر پہ بارے ستم سنگ بستہ شکم ہائے ہائے، ساری دنیا کا فرمان روا بھی وہی اللہ اللہ، میری ہر سانس پر کیا کہنے. فکر ہے عاقبت کی مظفر اگر جس پہ آقا چلے چل اسی راہ پر واہ 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 سبحان اللہ. فکر ہے عاقبت کی مظفر اگر جس پہ آقا چلے چل اسی راہ پر اللہ اللہ جس اللہ، میں ہوگی رضائے شہ انبیاء واہ جس واہ، میں ہوگی رضائے شہ انبیاء حکم صادر کرے گا خدا بھی وہی واہ واہ جس واہ، میں ہوگی رضائے شہ انبیاء کیا کہنے کا رساب، واہ واہ، حکم صادر کرے گا خدا بھی وہی ہائے 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 سبحان اللہ، میری ہر سانس پر کیا کہنے، اس کی مہر نظر واہ واہ، میرے ہونٹوں پہ کھلتا ہوا بھی وہی کیا کہنے کا رساب، میری ہر سانس پر سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے دل نشیں انداز میں بارگاہ سرور کونین میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں قاری محمد آصف صاحب. اللہ کریم ان کے سوز و گداز علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، حضرت مظفر وارسی علیہ رحمہ کا اپنا ایک مخصوص آہنگ تھا، ان کا اپنا ایک انداز تھا، اپنا ایک لب و لہجہ تھا. اس بڑے دل نشیں پیرائے میں انہوں نے مدح سرائی کی، اور قاری محمد آصف صاحب قبلہ ایک عرصے سے حضرت مظفر وارسی علیہ رحمہ ہی کے رنگ میں حضور کی ثناخوانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. میں علامہ صاحب کی جانب بڑھنے سے قبل میرا جی چاہتا ہے کہ ایک شعرا آفاق کلام کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ علامہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں. جا زندگی مدینے ہائے سے جھونکے ہوا کے واہ واہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لے بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ
مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، ہاں محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، ہاں کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوے آقا بنا کے لا، اس کو شہید اسوے آقا بنا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کیا کہنے ماشاءاللہ، بڑے دل نشیں پرسوز پرکیف انداز میں بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتوں کا، اپنی عاجزیوں کا خراج پیش کر رہے تھے قاری محمد آصف صاحب۔ اللہ کریم آپ کے سوز و گداز میں علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یقیناً بہت لطف آیا، اور بڑی ہی عرصے بعد ایسے خوبصورت آہنگ میں حضور علیہ السلام کی مدحت سننے کا شرف حاصل ہوا۔ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر قاری صاحب کا۔ سامعین ذی وقار ناظرین کرام، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جیسا کہ آغاز میں ہم آپ کے گوش گزار کر چکے کہ یہ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن سیدہ کائنات کے حضور اپنی عاجزیاں پیش کرنے کے لیے خاص طور پر ترتیب دیا گیا ہے، اور مجھے حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب کی جانب بڑھنا ہے، اور ان سے قبل میں نے ایک منقبت کا انتخاب کیا
سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ قبلہ پروفیسر صاحب سے آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس حوالے سے کہ سماعت کیجیے گا کہ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا۔ علامہ صاحب قبلہ سید نصیر الدین نصیر الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لکھے ہوئے یہ خوبصورت اشعار کہ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا، ہیں مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا، زہے یہ اوج و شرف عز و جاہ یا زہرا، زہے یہ اوج و شرف عز و جاہ یا زہرا۔ اور شعر دیکھیے کہ ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا۔ اور شعر دیکھیے کہ خدا کو میں نے صدا لا شریک مانا ہے، خدا کو میں نے صدا لا شریک مانا ہے، خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا، خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا۔ اور شعر دیکھیے کہ ہیں جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، ہیں جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا۔ اور شعر دیکھیے کہ تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا، پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا۔ تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا۔ اور شعر دیکھیے کہ درود تجھ پہ ہو مصداق بدعت منی، ہو درود تجھ پہ ہو مصداق بدعت منی، سلام تجھ پہ ہو گیتی پناہ یا زہرا، سلام تجھ پہ ہو گیتی پناہ یا زہرا۔ اور ہیں تیری آل سے پیران پیر محی الدین، ہیں تیری آل سے پیران پیر محی الدین، جو اولیاء کے ہوئے سربراہ یا زہرا، جو اولیاء کے ہوئے سربراہ یا زہرا۔ اس کلام کے کافی اشعار ہیں، میں ایک سے دو اشعار اور مزید پیش کرتا ہوں، اور دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں، لیکن ایسے خوبصورت اشعار، ایسا خوبصورت نذرانہ عقیدت قبلہ پیر صاحب نے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا، کسی شعر سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں پیش کرتا ہوں کہ کہاں تو ایک نجیبہ عفیفہ پاک نظر، کہاں تو ایک نجیبہ عفیفہ پاک نظر، کہاں میں ایک اسیر گناہ یا زہرا، کہاں میں ایک اسیر گناہ یا زہرا۔ اور تو بادشاہ دو عالم کی ایک شاہزادی، تو بادشاہ دو عالم کی ایک شاہزادی، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا۔ اور میں مقطع کی جانب بڑھتا ہوں کہ بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا، بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا۔ ناظرین کرام، برگاہ سیدہ کائنات میں
اپنی غلامی، اپنی عقیدت کے اظہار کے بعد ہمارے ساتھ ممتاز محترم مذہبی اسکالر حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور خاص طور پر آج کے اس خوبصورت پروگرام اور اس خوبصورت موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے انہیں دعوت دی کہ سیدہ کائنات کی سیرت پاک کے حوالے سے اور آپ کی سخاوت، آپ کے جود و سخا اور آپ کی شرم و حیا، اس حوالے سے ہم آپ سے کچھ گفتگو لیں گے۔ ناظرین کرام جو شامل ہیں، تمام دیکھنے والوں سے ایک بار پھر استدعا کروں گا کہ آپ خود بھی شامل ہو جائیں، اگر ممکن ہو سکے تو اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس خوبصورت ذکر میں شامل کریں، اور اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر اس خوبصورت پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں۔ اور خاص طور پر یہ ترتیب اسی لیے دیا گیا کہ ہماری بیٹیاں جو ہے سیرت فاطمہ سے ضرور آگاہ ہوں، انہیں آگاہی حاصل ہو کہ کیسے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی، حضور کی شہزادی کی سیرت آپ کا کیسا اسوہ ہے۔ ہمیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری خواتین کو خاص طور پر سیرت فاطمہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی علامہ صاحب اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتقین بآداب، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی او کما قال علیہ السلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا جری انسان پیدا کر، سبحان اللہ۔ حیا جس پہ ناز کرے وہ عثمان پیدا کر، واہ واہ علی المرتضیٰ شیر خدا جیسی آن پیدا کر۔ واہ واہ، کیا کہیں گے۔ سب سے پہلے تو اپنے محترم بھائی فصیح اللسان جناب محمد نذیر سیالوی صاحب، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد اپنا خیال چینل، اس پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کو اتنی بلند و بالا ہستی کی بارگاہ میں اللہ اکبر، نذرانہ عقیدت اور نذرانہ منقبت پیش کرنے کا یہ موقع اور سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے سیدہ کونین کے نام پاک کا صدقہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور ہم سب کے لیے کل قیامت کو شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آج جو ہم جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، نذیر بھائی ابتدا میں ہی ایک جملہ میں کہتا جاؤں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، واہ واہ واہ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پیارے آقا کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ اکبر، اس ہستی کا اعزاز اور اس ہستی کا کمال یہ ہے واہ واہ، کہ جب بھی اس پاک بی بی کا پاکیزہ نام اللہ اکبر، کسی بھی زبان پہ آتا ہے نا، تو ادب سے، محبت سے، شرم و حیا سے نظریں جھک جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، وہ مقدس اور پاکیزہ کیا ہستی ہے، بے مخدومہ شک، کائنات، بے شک، سبحان اللہ، سیدہ کائنات، اللہ اکبر، راحت قلب مصطفیٰ، نور دیدہ مصطفیٰ، بانوئے حضرت مولا مرتضیٰ، اور ام الحسنین حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ محبتوں کے، عقیدتوں کے خراج پیش کریں گے۔ جس آیت بینہ کا میں نے سہارا لیا ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں عرض کرتا جاؤں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزکون انفسہم، جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے تھے۔ آگے کیا فرمایا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء،
لیکن رب جس کو چاہتا ہے اللہ اسی کو پاک کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ارادے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو بس کن کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کے پس منظر میں جائیں تو حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے، جناب حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ یہ برگزیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ہر نبی کی شان وراء الورا ہے۔ یہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی پاک کرنا، ہمارے اہل بیت ہمارے خاندان کو بھی پاک کرنا، نبی ہو کے، حالانکہ نبی معصوم بھی ہوتے ہیں، گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، ہر نبی گناہوں سے مبرہ اور پاک ہے، لیکن اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی پاک کرنا، ہماری اولاد کو، ہماری خاندان کو بھی پاک کرنا۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ کہتے ہیں کہ میں خالق ہوں، خلاق ہوں، اور تبارک الذی بیدہ الملک، ہر شے میرے قبضے اور اختیار میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، سب بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، میں خود فیصلے کرتا ہوں، تم دعا کرتے ہو، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جس کو چاہوں پاک کروں، اور کس کو پاک کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے، رب فرماتے ہیں کہ رب جب ارادہ کرتا ہے تو رب پاک کر دیتا ہے، اور ویطہرکم تطہیرا، اس طرح کا پاک کرتا ہے، اس طرح کا پاک کرتا ہے، نبی کے خاندان کو، حضور کے گھرانے کو ایسا پاک کر دیا کہ یہ بھی پاک ہیں، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اسے بھی پاک فرما دیتے ہیں، تطہیرا، اس طرح کی پاکیزگی عطا کر دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں حضرت سیدہ پاک کا صرف نام نامی اسم گرامی فاطمہ، فتم سے بنا ہے، اور فتم کہتے ہیں جہنم سے آزاد، اور صوفیاء لکھتے ہیں کہ جو آدمی سیدہ پاک کا نام نامی اسم گرامی عقیدت اور محبت سے زبان پہ لاتا ہے تو آپ کے نام کی برکتوں سے ہی اللہ اس بندے کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ صوفیاء کے اقوال ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے اس کہ آل پاک کو، آل رسول کو رب کریم نے ہر قسم کی گندگی اور گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ میں ایک حصی مثال دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ زہرا پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری زہرا جنت کی حور ہے۔ ایک جگہ پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ میری زہرا زمین کی حور ہے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ لم تحز، میری زہرا زمینی حور ہے جس کو عورتوں جیسا جو ماہواری نظام ہے اللہ نے میری زہرا کو اس سے پاک کر دیا ہوا ہے۔ اور دیکھیں ذرا ہمارے سامعین اور ناظرین خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں تھوڑا سا دبے الفاظ میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ دنیا میں ماں وہی عورت بنتی ہے جس کا ماہواری کا نظام ہوتا ہے، رب تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن سیدہ پاک اس سے پاکیزہ بھی ہیں، اور اللہ نے حسن و حسین جیسے پھول بھی عطا فرمائے ہیں۔ اور جب یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو عالم یہ تھا کہ سیدہ پاک ظہر کے وقت حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے اور عصر کی نماز سیدہ مصلی پہ ادا کرتی ہیں۔ دیکھیں ایک ماہ کے اندر 10 دن گزرے، پھر بچے کی پیدائش کے بعد جس کو ہمارے معاشرے میں چھلا کہا جاتا ہے، فقہ میں اس کو نفاس کہا جاتا ہے، کہ 40 دن عورت ناپاک ہوتی ہے، نماز، روزہ، دین ان چیزوں سے دور ہوتی ہے، اللہ نے چھٹی دی ہے۔ لیکن سیدہ کا مقام کیا ہے کہ ادھر امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، ادھر آپ عصر کی نماز مصلی پہ ادا کرتی ہیں۔ جو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی وضاحت ہے نا، یہ کتنی واضح کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس ہستی کو مرتبہ ہی ایسا وراء الورا عطا کر دیا ہے۔ آئیے میں تھوڑا سا اس کے آپ کی ولادت پاک کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرتا جاؤں، اور جو سورہ کوثر ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا مطلب واضح ہو جائے گا۔
جب سیدہ زہرا پاک کی ولادت ہوتی ہے نا تو آپ کی والدہ محترمہ ملکہ مکہ، رئیسہ مکہ، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدہ پاک کو گودی میں ڈالا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ادھر سے امام الانبیاء تشریف لے آتے ہیں، آقا پوچھتے ہیں خدیجہ آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں، خوشی کا موقع ہے؟ تو سیدہ خدیجہ عرض کرتی ہیں آقا پہلے بھی بیٹی، پھر بیٹی، پھر بیٹی، پھر بیٹی، یہ لفظوں پہ غور کرنا ہے، بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ اللہ نے مجھے ایک نہیں 4 بیٹیاں دی ہیں، 4 بیٹیاں دی ہیں یا رسول اللہ، پہلے بھی بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی، اللہ نے بیٹے دیے واپس لے لیے۔ آقا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مکے والے تو تانے دیتے ہیں کہ محمد عربی کی نسل نہیں ہے، ان کا نام ختم ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ تو آقا میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر اس مرتبہ اللہ بیٹا دے دیتا تو آپ کی نسل باقی رہتی، آپ کا نام زندہ رہتا، آپ کے دین کا کام ہوتا رہتا، دین کی اشاعت ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں پر ذرا سوچنا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے آنے سے رب اور رب کا رسول نظام بدل دیتا ہے، قانون بدل دیتے ہیں۔ حضور نے سیدہ کو گود میں ڈالا اور سیدہ کو گود میں ڈال کے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا خدیجہ کیوں پریشان ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں نا کہ محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، محمد کا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر کثیر دے دیا ہے، اور یہ جو آپ کے بارے میں بکواس کرنے والے لوگ ہیں یہ مٹ جائیں گے۔ اے میرے نبی آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو، کیا ہوا اگر اللہ نے مجھے بیٹی دے دی؟ قانون یہ ہے، نظام یہ ہے کہ لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں، پر میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو میری بیٹی آئی ہے، میں محمد کی نسل میری اس بیٹی سے چلے گی۔ اب دیکھیے قانون بدل جاتا ہے اس ہستی کے آنے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج کے اس دور میں وہ جو دور جاہلیت کا نظام تھا نا، بیٹیوں کو قتل کرنا، اور موجودہ دور میں بھی یہ بات نظر آئی ہے۔ بلکہ ہم تو سیالوی صاحب ہیں یا قبلہ حافظ صاحب ہیں، ہم تو میچور ایج میں ہیں نا۔ میں کل کی بات ہے، کلاس میں کھڑے ہوئے نا، ایک بچی نے یہ بات کہی ہے، فرسٹ ایئر کی ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بات کہی ہے۔ میں نے یہی بات کلاس میں چلتے چلتے کہی کہ جاہلیت کے دور میں لوگ بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب وہ میری بیٹی کھڑی ہو کے کہتی ہے سر آج بھی تو وہی دور نظر آ رہا ہے، آج بھی تو وہی معاملہ ہے۔ اور کیا سب لوگوں کی نظروں سے یہ بات گزری ہے، میڈیا سوشل میڈیا پہ باتیں موجود ہیں، کراچی کے اندر ہوا یا میاں والی کے اندر ہوا۔ بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو بیٹیوں جیسی یہ اللہ کی رحمت ملتی ہے اور وہ اس سے مایوس ہوتی ہیں۔ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ دیکھیں نا، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے۔ اور پھر یہی فاطمہ سلام اللہ علیہا جب عمر مبارک 5 سال کی ہوتی ہے نا، سیالوی صاحب یہ بات سوچنے والی ہے، کیونکہ ہم جس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں اس ہستی کا ذکر خیر کرنا ہی ہمارے لیے بخشش کے لیے بہت بڑا سامان ہوگا۔ 5 سال کی عمر مبارک ہوتی ہے سیدہ پاک کی، اور یہ وہ عمر کا حصہ ہوتا ہے، سادے الفاظ میں کہیں نا، آسان سے الفاظ میں، کہ نک پونجنا نہیں ہوتا، عام سی ایک بات ہے، یہ وہ عمر کا لیول ہوتا ہے۔ سیدہ پاک کی عمر پاک 5 سال کی ہے، سیدہ مصلی پہ بیٹھتی ہیں، رات گزر جاتی ہے، جب دن نکلتا ہے تو بابا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بابا اللہ کی رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا، اور عمر کتنی ہے؟ 5 سال صرف۔ اللہ اکبر، یہ وہ برگزیدہ پاکیزہ ہستی ہے۔ ہم لوگ تو اپنے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سیدہ کے نوکروں اور غلاموں میں پیدا کیا ہے۔ میں علامہ صاحب یہاں ایک آپ کی توجہ ایک اس حدیث پاک کی جانب بھی
دلانا چاہوں گا کہ ایک شخص جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتے کہ کیا اسلام لے آنے سے، اسلام لانے سے، اسلام قبول کرنے سے، اسلام سے پہلے جو گناہ وہ مٹ جاتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بے شک مٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا، وہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ذرا اس حوالے سے ذرا اور یہ وہ صحابی رسول ہے جو خوبصورت صحابی تھے، صحابہ میں سے خوبصورت تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سید الملائکہ جبریل امین جب انسانی شکل میں آتے تھے تو ان کی شکل میں آتے تھے، اللہ اکبر۔ اور ان کی شکل جب جبریل انسانی شکل میں آتے تھے نا تو اتنی ہو بہو شکل ملتی تھی کہ دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا تھا اللہ کہ یہ اکبر۔ جبریل ہیں کہ داہیہ کلبی یا کہ داہیہ کلبی ہے۔ اللہ بلکہ مجھے ایک بات بھی یاد آ رہی ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین دونوں شہزادے نے ان کو چچا جی کہا کرتے واہ تھے، واہ واہ واہ، اور جب بھی یہ آتے تھے نا تو دونوں شہزادوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے سبحان تھے۔ اللہ، سبحان ایک دن نا حضرت جبریل ان کی شکل میں آئے، ہائے 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 ہائے، تو یہ جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں شہزادے اٹھے تو اپنی عادت کے مطابق ان کی گود میں جا بیٹھے۔ سبحان اللہ، وہ تو داہیہ نہیں تھے، اللہ اکبر، وہ تو تھے جبریل امین علیہ واہ السلام۔ واہ واہ، سبحان اب باتیں ہو رہی ہیں، بات چیت کے تبادلے کے بعد نا، چونکہ حضرت داہیہ کلبی ان کو تحفہ دیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب دونوں شہزادے جانے لگے نا تو حضرت داہیہ کلبی نے اسی طرح، سید جبریل امین نے اسی طرح اسی انداز میں جیب سے ہاتھ ڈالا، جیب کے اندر سیب نکالے، یا کوئی ایک کھجور کے الفاظ بھی ملتے ہیں، سیب کے الفاظ بھی ملتے ہیں، واہ واہ، وہ پیش کیے۔ جب دونوں شہزادے حضور وہاں سے اٹھے، اپنے نانا کی گود میں چلے گئے، نانا نے بھجوا دیا، پھر پوچھا جبریل یہ پھل کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے اللہ کہا اکبر، یا رسول اللہ یہ شہزادے میری گود میں آئے ہائے تھے، ہائے ہائے، اگر آج ان کو تحفہ نہ ملتا تو ان کے دل ٹوٹ ہائے جاتے، ہائے ہائے ہائے، میں نے جنت سے ان کے لیے سیب لیے ہیں اور ان کو اللہ پیش کیے اکبر، ہیں۔ اللہ یہ تو وہ اکبر، برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 قتل کیے تھے، 100 بچیاں قتل کی تھیں، 100 بچیاں قتل کی تھیں، ان میں سے ایک اپنی بیٹی بھی تھی۔ اللہ، اور اگر سیال بھائی اس کو پڑھیں نا ان کی تاریخ کو، تو رسول پاک نے ان سے پوچھا تھا کیسے قتل کرتے ہائے تھے، ہائے ہائے ہائے، کیسے قتل کرتے تھے؟ تو داہیہ کلبی کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ جس کی عمر 6 ماہ سے زیادہ ہوتی نا اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 6 ماہ سے چھوٹی ہوتی اس کو قتل کرنے کا انداز ہی مختلف تھا۔ ہائے ہائے، کہتا یا رسول اللہ دونوں ٹانگوں سے پکڑتا، ایک پاؤں پہ پاؤں رکھتا، دوسرے ہاتھ سے کھینچ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی غلامی میں آ گیا ہوں ہائے ہائے ہائے، تو بس یہی رونا آتا ہے، یہی دکھ ہوتا ہے، اللہ اکبر، سب کچھ معافی مل جائے گی، پتہ نہیں یہ معافی ملے گی کہ نہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، داہیہ تم اب محمد عربی کی غلامی میں آ گئے ہو، ہائے ہائے ہائے، اور میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فضل سے جو حضرت داہیہ کلبی کو گارنٹی اور بشارت دی نا، بے شک، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ کیا یہ صرف سیدہ پاک کی، سیدہ پاک کا صدقہ تھا ماشاء اللہ، کہ ان کی یہ توبہ قبول ہوئی۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کے نوکروں اور غلاموں میں شامل کیا فرمائے۔ بات ہے، ماشاء اللہ۔ حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب بڑے دل نشیں انداز میں سیدہ کائنات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کا بقیہ حصہ ہم دوبارہ شامل کریں گے۔ اس سے قبل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں قاری محمد آصف صاحب۔ خاص طور پر آج انہیں ہمیں دعوت دی، اور بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے ہماری کہ آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات سے وقت نکالا اور اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے۔ ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کریں گے کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ عفت و حیا کا گھر، اللہ 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 اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سیدہ کی چادر ہے، واہ واہ، عفت سبحان و حیا اللہ، کا گھر، کیا کہنے قاری صاحب، واہ واہ، سیدہ کی چادر ہے، اللہ اللہ، عفت و حیا کا گھر،
سیدہ کی چادر ہے، واہ واہ واہ، عظمتوں کی ایک محور، سیدہ کی چادر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، عظمتوں کی ایک محور، ہائے ہائے، سیدہ کی چادر ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے کالی کمری ہے، واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہر غلام کے سر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے کالی کمری ہے، ہائے ہائے، ہر غلام کے سر پر، ہر کنیز کے سر پر، سیدہ کی چادر، سیدہ کی چادر، واہ واہ، کیسا پھر بتاؤ پھر بتاؤ، ہر کنیز ہائے 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 کے ہائے، سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدہ کی چادر ہے، عفت و حیا کا گھر، سیدہ کی چادر ہے، جھوم کر یہ کہتا ہے خود غلاف کعبہ بھی، جھوم کر یہ کہتا ہے خود غلاف کعبہ بھی، پاک و برتر و اطہر، سیدہ کی چادر ہے، پاک و برتر و اطہر، سیدہ کی چادر ہے، عفت و حیا کا گھر، سیدہ کی چادر ہے، جیسے کالی کملی ہے، ہر غلام کے سر پر، جیسے کالی کملی ہے، ہر غلام کے سر پر، ہر کنیز کے سر پر، سیدہ کی چادر ہے، ہر کنیز کے سر پر، سیدہ کی چادر ہے، عفت و حیا کا گھر، سیدہ کی چادر ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت انداز میں بارگاہ سیدہ کائنات میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے قبلہ قاری محمد آصف صاحب، اللہ کریم آپ کو مزید عزتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ اور ناظرین کرام، جس خوبصورت موضوع کا انتخاب ہوا اس کلام میں کہ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا تذکرہ ہوا، میں یہ چاہوں گا کہ ہم علامہ صاحب سے اسی حوالے سے گفتگو لے لیتے ہیں کہ آپ کی چادر تطہیر، آپ کی شرم و حیا، اور اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے، اور ہماری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں خاص طور پر ان کے لیے بھی ایک پیغام شامل کریں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر۔ جب آپ کی پوری حیات پاک کو اور آپ کی پوری سیرت پاک کو دیکھا جائے، اللہ اکبر، تو آپ کی پوری حیات پاک کا ایک ایک لمحہ، سبحان اللہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک پہلو
اس میں آپ کو شرم و حیا بھی نظر آئے گا، سبحان اللہ، دینداری بھی نظر آئے گی، واہ واہ، اللہ کی بندگی عاجزی بھی نظر آئے گی، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور محبت بھی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غرض ہے کہ آپ کی حیات پاک کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے۔ مثلا مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ ایک دن حضور ان کے گھر تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اب یہاں پہ اس روایت کو اپنے دو تناظر سے سمجھنا ہے۔ ایک ہے سیدہ پاک بحیثیت امتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہے، واہ واہ واہ، سبحان اور اللہ، دوسرا ہے باپ اور بیٹی کا تناظر۔ کیا بات ہے، بہت دو خوب پہلو ہیں یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج بھی ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہماری مائیں بہنیں، جو بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں، بہن ہو یا بیٹی ہو، ہمارے اس معاشرے میں ایک رواج چلتا ہے کہ بیٹی اگر آتی ہے نا، ہاں ہاں ہاں، اس کو خالی نہیں بھیجا جاتا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کچھ بھی سبحان نہ اللہ، ہو، بے شک بے شک، تو ماں مٹی سے ایک مٹھی آٹا ہی نکال کے دے دیتی ہے۔ ہائے یہ ایک ہائے، نظام ہے ہمارے معاشرے کیا میں۔ بات اس کا پس منظر کیا ہے؟ آیا ایسے کیوں ہوتا ہے؟ واہ واہ، یہ طریقہ بھی ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے صلی سبحان اللہ علیہ اللہ، وسلم، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کہ جب جنگ حنین ہوتی ہے نا، تو جنگ حنین کے موقع پر بی بی شیما ہاں ہاں ہاں، جو حضور کی بہن تھی، اللہ اکبر، اس جنگ حنین کے نتیجے میں جو کافر قیدی بن کے آتے ہیں، ان میں حضرت شیما کے شوہر بھی ہیں جو رسول پاک کے بہنوئی ہیں۔ اللہ اب اکبر، جب وہ قیدی آتے ہیں تو حنین کے اندر یہ چرچا ہو جاتا ہے کہ بھئی قیدیوں کو مدینہ پاک لے جایا گیا ہے۔ اللہ شیما نے پوچھا بھئی ان کا حکمران کون ہے؟ یہ ان کا نام محمد مصطفیٰ اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، کہنے لگی یہ وہی محمد ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں؟ ہاں جی، یہ وہی ہے۔ واہ واہ، ان کی ماں کا نام آمنہ ہے؟ جی۔ ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ جی۔ کہنے لگی پھر چھوڑ دیں، ہاں ہاں ہاں، اب میرا اور ان کا واہ معاملہ ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا حضرت بات، شیما چلتی ہیں، میں بات کو ذرا مختصر کرتا ہوں، حضرت شیما چلتی ہیں، مدینہ طیبہ میں رسول پاک کے پاس آتی ہیں، واہ، پیغام بھیجا جاتا ہے، یا رسول اللہ کوئی شیما نام کی خاتون ملنا چاہتی ہے۔ ہائے اب ہائے، رسول پاک کیا پوچھتے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے؟ جی، اللہ حلیمہ اکبر، سعدیہ کی بیٹی۔ اب ہے بھائی اور بہن کی محبت۔ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں جی اسلام ہمیں کچھ مقامات یا کچھ موقع ایسے ہیں جہاں پر اسلام ہمیں رہنمائی نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں اسلام زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہائے ہائے ہائے، بے شک، جہاں پر اسلام ہمیں رہنمائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اب حضرت شیما رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ اب دیکھیں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، حضور سبحان اپنی اللہ، کملی جس کا ذکر ہم کر رہے ہائے ہیں، ہائے، اللہ جس کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، سبحان میرے نبی اس چادر کو بچھا دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے واہ واہ، بہن اور بیٹی کا اعزاز۔ کیا بات ہے، رسول پاک اس کو بٹھاتے ہیں۔ پوچھا تم شیما ہو؟ جی۔ تمہارے پاس کیا نشانی ہے ہائے کہ ہائے، تم وہی شیما ہو؟ اب حضرت شیما کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا بچپن تھا، آپ ہمارے گھر تھے، میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، سبحان اللہ، میں کسی طرف جانا چاہتی تھی، آپ نہیں جانا چاہتے تھے، اللہ آپ نے اکبر، میرے کندھے پہ نا ایک چکی کاٹی تھی، ہائے 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 ہائے، اللہ وہ اکبر، نشان آج بھی میرے کندھے پہ موجود ہے، اور جب میں اس نشان کو دیکھتی ہوں مجھے میرا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ کے رسول نے فرمایا شیما خود کیوں چل کے آئی ہو؟ ہائے ہائے، اپنے بھائی کو پیغام دیا ہوتا تمہارا بھائی چل کے آتا۔ اللہ، باوجود اس بات کے کہ والی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، کائنات کا والی ہے، نبیوں کا سردار ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں میں خود چل کے آتا۔ سبحان اب اللہ، حضرت شیما کہتی ہیں میرے شوہر آئے ہیں، واہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایک کے لیے آئے ہو، میں سب کو آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، پھر حضور نے تحفہ دے کے بھیجا۔ ہائے ہائے، یہ میرے نبی نے یہ طریقہ دیا ہے، آج بھی ایسے ہوتا ہے۔ اب رسول پاک سیدہ پاک کے گھر میں جاتے ہیں تو کیفیت کیا ہے واہ کہ واہ، 3 دنوں سے سیدہ بھوکی ہیں، ہائے ہائے، چولہا نہیں جلا۔ اللہ اکبر، اس اللہ، باپ نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا ہوگا، بحیثیت باپ بات کرتا ہاں ہوگا، ہاں ہاں، اس باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی اللہ کہ اکبر، میری بیٹی کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ایک دعا کی، سبحان اللہ، اور اس دعا سے میں یہ نتیجہ نکالوں گا کہ کائنات میں جو ملتا ہے نا ہائے ہائے، وہ انہی کے توسل اور انہی کے وسیلے سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم لوگوں کو عزتیں ہیں نا، کیا بات، خدا قسم انہی کی وجہ سے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ کے رسول نے دعا کی، اور دعا کیا فرمائی؟ اللہم انزل رزقا من السماء ہاں ہاں، سبحان اللہ، علی
अहले बैतिही सुभान कमा अल्लाह अनज़लता रिज़क़न अला मरियम बिन्त इमरान। अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा मेरी अहले बैत के लिए, क्या बात है, वाह जैसे वाह, तूने मरियम बिन्त इमरान के लिए उतारा था। क्या बात है, माशाल्लाह। अब इतना जुमला कहने के बाद हुजूर सैयदा से फरमाते हैं अंदर जाएं, जो कुछ हुआ ले आए। अल्लाह, अब सैयदा अंदर जाती हैं, दस्तरखान सजा है, खाने पड़े हुए हैं, वाह वाह, और मैंने किताबों में पढ़ा है कि गोश्त भी ऐसे था कि उसमें से धुआं निकल रहा है, सुभान आग निकल रही है, अल्लाह, यानी सुभान ताज़ा ताज़ा पका हुआ। क्या बात, सैयदा खाना लेके आई, अर्ज़ किया हुजूर या रसूल अल्लाह, बाबा जान मैंने तो कुछ नहीं पकाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी ये मेरे रब ने तुम्हारे लिए हाय आसमान से हाय भेजा हाय, है, सुभान अल्लाह, ये तेरे बच्चों के लिए, तेरे खानदान के लिए आसमान से भेजा है। वाह वाह, वो सैयदा पाक हैं। अब इतनी पाकीज़ा घराने में पैदा होने वाली, इतने पाकीज़ा खाने खाने वाली, कैसे हो सकता है कि वो सैयदा जिंदगी का एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल हो, हाय हाय हाय, अपने प्यारे हबीब की याद से गाफिल हो, या अपनी मुआशरती ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया हो। आज मैं बड़ी माजरत के साथ मेरे सामीन और नाजरीन, ये सुनने और देखने वाले, बड़ी माजरत के साथ मैं एक अक्सर सवाल किया करता हूँ। अभी शब बारात गुजरी ना, तो एक तूफ़ान बरपा हुआ, तो जी कहाँ पे लिखा हुआ है जी नबी ने ऐसे नहीं किया, सहाबा ने ऐसे नहीं किया, ये इबादत करते हैं, ये करते हैं वो। मैं एक सवाल पूछता हूँ सियालवी साहब, मुझे ये बताइए, जब अच्छा काम करने की बारी आती है अल्लाह अकबर, तो ये सवाल उठाया जाता है कि जी कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। कभी किसी ने ये पूछा है कि हमारी औरत बाजार जा रही है जी, इस्लाम में लिखा है कि नहीं? हाय हाय हाय, या हमारी औरत जिस हाल में शादी ब्याह पे जा रही है, बेपर्दगी का मजाक उड़ाया जा, दचियाँ बखेरी जा रही हैं, क्या उस वक्त किसी को दीन का ख्याल नहीं आता? अल्लाह अकबर, उस वक्त कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। अल्लाह अकबर, सिर्फ अच्छे काम के लिए सवाल ज़हन में आते हैं। हाय हाय, मैं अपने सामीन और नाजरीन से ये बात, ये गोश गुजार करूँगा और बड़े अदब से ये बात अर्ज़ करूँगा, खुदारा ऐसी बातों पे कान मत लगाएं। जब अच्छा काम करना है तो बस झुकें उसकी बारगाह में, आहा, उसके दरबार में झुकें। वो तो कहता है तू झुक, तेरे झुकने में देर हो सकती है, मेरी कबूलियत में देर नहीं हो सकती। हज़रत सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, अब आपके पर्दे की बात कर लेते हैं। सुभान तो लंबी चौड़ी बातें क्या करूँगा, मैं एक ही बात अर्ज़ करता हूँ जिसमें आपका विसाल भी आ जाएगा वाह वाह वाह, और उसमें आपका वो पर्दा भी आ जाएगा। सुभान हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप इरशाद फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद 6 माह सैयदा पाक ज़ाहिरी हयात में इस दुनिया में ज़िंदा रहीं। हज़रत अली फरमाते हैं मैंने सैयदा को उसके बाद हंसते नहीं देखा, हाय हाय हाय, मैंने हंसते नहीं देखा। फिर आप फरमाते हैं कि एक दिन ऐसे होता है कि हमारा दरवाजे पे दस्तक होती है, ये अली पाक रिवायत करते हैं, दरवाजे पे दस्तक होती है। अल्लाह अकबर, फरमाते हैं दरवाज़ा खोला तो रसूल पाक की एक सवारी थी ऊँटनी, अल्लाह, वो ऊँटनी सैयदा के दरवाजे पे खड़ी है और ऊँटनी बोलती है, बात करती है इंसानों की तरह अल्लाह अकबर, और कहती है मैं सैयदा की बारगाह में सलाम न्याज पेश करना चाहती हूँ, हाँ हाँ, मेरी सैयदा से मुलाकात करवा दें। अब सैयदा आती हैं, वो ऊँटनी, वो हुजूर की सवारी जो 6 माह नज़र नहीं आई, उस दिन सैयदा की बारगाह में आती हैं हाय, और सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, आपने जब उस ऊँटनी की कैफियत देखी ना, अल्लाह, सैयदा की आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह, बाबा की निशानी थी ना, हाय हाय हाय, बाबल की निशानी थी। अल्लाह अकबर, सैयदा बैठ जाती हैं, वो ऊँटनी अपना सर सैयदा पाक की गोद में रखती है हाय हाय, अल्लाह और गोद में रख के कहती हैं रसूल पाक के विसाल करने के बाद मुझे सुकून नहीं मिला जितना सुकून आज अल्लाह, सैयदा की गोद में मिला है। अल्लाह अकबर, और वहीं पे आपकी गोद में ही उस ऊँटनी का सर था, ऊँटनी की रूह परवास कर जाती है। हाय हाय हाय, फिर सैयदा पाक ने उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को फरमाया इसको दफन किया जाए, उसको दफन किया गया। अब उस दिन के बाद ना, पहले ही सैयदा की कैफियत परेशान कुन थी, बेचैन बेचैन, उस दिन के बाद बेचैनी और बढ़ गई। हज़रत अली पाक कहते हैं मुझे सैयदा कहती हैं अली मुझे बाबा के दरबार अक़दस पे ले चलो। अल्लाह, मैंने सैयदा पाक को लिया, बारगाह रिसालत में लेके गया और हज़रत सैयदा पाक ने हुजूर की कब्र अनवर से मिट्टी ली। अल्लाह, लोग कहते हैं तबर्रुक क्यों लेते हो, हाय हाय हाय, हुजूर के मिज़ार पुरअनवार से मिट्टी ली
اور سیدہ پاک نے اپنے بابل کی قبر انور کی اس مٹی کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو کبھی چومتی ہیں، کبھی اپنی آنکھوں سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں اے بابل، اے میرے بابا جان، اب فاطمہ کا دل نہیں لگتا۔ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے دیکھا ہے، سنا ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ایک بات کرتا ہے اور دوسرا جواب دیتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ظاہری پردہ ایک طرف ہے، لیکن رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے عام کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بات کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، پھر وہاں سے جب حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا واپس گھر جاتی ہیں تو آپ نے نا غسل کیا اور بڑی چاہت سے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد نکلی تو حضرت اسماء بنت امیس کو بٹھایا اور حضرت اسماء بنت امیس کو آپ نے پوچھا کہ اسماء یہ بتاؤ، دنیا کی عورتیں جب فوت ہوتی ہیں تو ان کی تدفین کا لوگ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ پردہ زیادہ سے زیادہ ہو؟ یہ ہے اصل پہلو، پردہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ میت کے اوپر کھجور کی شاخیں لگا کے پردہ کر دیتے ہیں، اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں جس سے جسم نظر نہیں آتا۔ ارے میں اپنی مائیں بہنیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، بادب یہ عرض کروں گا کہ جس سیدہ نے آخری وقت بھی پردے کا اتنا خیال رکھا ہے، بلکہ وہ ایک روایت تو ضعیف ہی ہے کہ جی وہ سیدہ پاک کے سر کا بال ننگا ہوتا ہے، سورج حیا کرتا ہے، بے شک یہ روایت ضعیف ہے، لیکن فضائل کے اندر قابل قبول ہے۔ جس پاکیزہ ہستی نے آخری وقت بھی پردے کا اتنا خیال رکھا، آپ نے پھر وصیت حضرت علی کو بلایا، علی پاک کو بلا کے تو آپ نے 3 جو ہے نا وہ وصیتیں فرمائی۔ پہلی وصیت کیا تھی کہ علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں، میں پردہ کر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھا۔ یہ ہے پردہ، باحیا خاتون کا کردار۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا کیا کہا کہ میری میت کے اوپر پردہ اتنا بنانا کہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اور تیسری بات جو کہی، علی میری قبر پہ آتے جاتے رہنا، میری قبر پہ آتے جاتے رہنا۔ بلکہ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے، اور جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں نا، اپنے شوہروں سے کتنی بے ادبی سے بولتی ہیں، بے تکلفی سے بولتی ہیں۔ حضرت سیدہ پاک نے دونوں ہاتھ جوڑ کے حضرت علی سے معافی بھی مانگی تھی کہ علی میں نے زندگی تمہارے در پہ گزاری ہے، تمہارے ساتھ گزاری ہے، مجھ سے کہیں پہ کمی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ علی جیسی ہستی کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ سیدہ تم اتنی پاکیزہ ہستی ہو کہ تم یوں ہاتھ جوڑو، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا 3 رمضان المبارک آپ کا وصال ہوتا ہے۔ اب اس میں آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا جسم میری مرضی بڑا شوشہ اڑا ہمارے معاشرے کے اندر، اور کیا کہتی ہے، مجھے آزادی دو۔ شاید انہی دنوں میں آپ لوگوں کی نظروں سے ایک کلپ گزرا ہوگا، میری نظروں سے گزرا ہے، غالباً یاسمین صبا اس خاتون کا نام ہے، غالباً کبھی مشی ہو سکتی ہے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ یاسمین صبا اس خاتون کا نام ہے۔ اس نے ایک کوسچن اٹھایا تھا انہی دنوں کے اندر، یہ جو چند دن پہلے شرم و حیا کا جنازہ نکالا گیا، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ کیا اس نے کہا تھا کہ آج تم کہتی ہو باپ سے آزادی، بھائی سے آزادی، شوہر سے آزادی۔ اس نے سوال کیا تھا یہ بتاؤ اپنے گھر سے لے کے یہاں تک چل کے آئی ہو، تمہاری گاڑی میں پیٹرول کس نے ڈلوایا ہے؟ یہ جو تم پیسے یہاں پہ آ کے اڑا رہی ہو، اس کا خرچہ کون انتظام کر رہا ہے؟ اور میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں کہ بھائی، شوہر، باپ، کوئی بھی رشتہ ہو، جو عورت اس سائے میں ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے۔ بے شک بھائی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جب بہن اس کو لے کے چل رہی ہوتی ہے نا ساتھ، تو وہ سمجھتی ہے میں محفوظ ہوں، میرے ساتھ میرا بھائی، میرا محافظ موجود ہے، میرا شوہر میرا محافظ ہے، میرا باپ میرا محافظ ہے۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را
جو سیدہ پاک نے اسوہ دیا ہے نا، یہ جو پیغام دینے والے لوگ ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، قبر کے اندر خدا قسم ان لوگوں نے کام نہیں آنا، حشر میں ان لوگوں نے ساتھ نہیں دینا۔ اگر حشر کے اندر کسی نے ساتھ دینا ہے تو وہ آل رسول نے دینا ہے۔ اور ہم بار بار یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو سیدہ پاک کی پاکیزہ چادر کا سایہ نصیب فرما، چادر تطہیر عطا فرما۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیدہ پاک کی غلامی عطا فرمائے، اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، اللہ پاک کو ان کو پردے جیسی خوبصورت دولت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے سے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت پیرائے میں سیدہ کائنات کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے تھے پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب، اور یقیناً بہت ہی خوبصورت تذکرہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتون جنت کے اسوہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ میں ایک بار پھر علامہ صاحب کی جانب بڑھتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ دعا فرمائیے جو بے اولاد ہیں، اللہ کریم سیدہ کائنات کے تصدق انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، جو پریشان ہیں، جو کسی بھی تکلیف اور غم میں ہیں، خاص کر آج کی اس ذکر کی برکت سے اللہ کریم ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں علامہ صاحب دعا فرما رہے ہیں، آپ اپنی آمین میں شامل ہو جائیں سارے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آمین۔ اے میرے اللہ، میرے کریم اللہ، میرے رحیم اللہ، اللہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے یہ مل بیٹھے ہیں اور تیرے محبوب اور برگزیدہ ہستیوں کا ذکر اور تذکرہ کیا ہے۔ الہ العالمین، اس خوبصورت مجلس میں ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ میرے اللہ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ النساء سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں جو عقیدت اور محبت کے یہ نذرانے پیش کیے ہیں، الہ العالمین اس کے توسل سے، اس کے وسیلے سے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ یہ بارگاہ سیدہ کونین میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، الہ العالمین آپ کے وسیلے سے ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا جیسی خوبصورت دولت عطا فرما۔ الہ العالمین میرے مولا میرے پاکستان کی خیر فرما، اللہ اس ملک کی خیر فرما، اس ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ الہ العالمین میرے بھائی نذیر سیالوی صاحب، قاری محمد آصف صاحب، ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما۔ اپنا خیال چینل اور اس کے آنر جناب حافظ محمد ارشد صاحب، اللہ کریم ان کو دونوں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ دین متین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تبلیغ کا پیغام پہنچانے کا یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ الہ العالمین اس میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا، الہ العالمین جتنے لوگ بے اولاد ہیں اللہ سب پہ کرم فرما۔ اللہ جو بیٹوں سے محروم ہیں، بیٹوں کے طالب ہیں، اللہ ان کو بیٹے عطا فرما۔ اللہ جو بیٹیوں کے طالب ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما۔ میرے اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں اللہ ان بچیوں کے نصیب اچھے بنا دے۔ جو والدین بچی بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں میرے اللہ بہتر اسباب پیدا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، رزق حلال وسیع فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے سامان آخرت فرمائے۔ جتنے احباب شامل رہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دین دنیا کی عزتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ العزیز ٹھیک 11 بجے اسی وقت ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان محمد نذیر سیالوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد